السلام علیکم۔ کیا السلام حال ہے علیکم بھائی؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ آج ہم لوگ سورہ فاتر ہم لوگوں نے پچھلے ہفتے کو شروع کی تھی، اور اس کی 12 آیات کرنی تھی، تو آج انشاءاللہ ہم 13ویں آیت سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس میں دیکھیں جو پہلا جو لفظ آ رہا ہے وہ یہاں پر جو ذکر آ رہا ہے وہ جو نیچر کی نشانیاں ہمیں نظر آتی ہیں اس آیت کے اندر، اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی کو اس انداز میں بیان کرنے کے لیے نیچر کی کچھ نشانیوں کے اوپر غور و فکر کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ تو کیا ہے، یولج اللیل فی النہاری و یولج النہار فی اللیل۔ تو اس میں کیا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ لیل رات کو کہتے ہیں، نہار جو ہے وہ صبح کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یولج ہے داخل کرنا، ایک چیز کا دوسری چیز کے اندر داخل ہونے کا، یا ایک چیز کے کو ریپلیس کر لینے کے معنی میں یہ یولج کا لفظ آتا ہے۔ تو تو اس میں یولج اللیلہ، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے؟ تو یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل۔ تو اس کے اندر ہم جو دوسری اس میں جو گرامر کی تھوڑی سی انڈیکیشن ہے، وہ یہ انڈیکیشن ہے یا۔ تو اس میں چار لفظ ہوتے ہیں: الف، نون، تا اور یا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو کسی لفظ کے شروع پہ جو بیسیکلی تو یہ ٹو بی ایگزیکٹلی یہ فعل کے شروع میں اگر آپ کو ایک نشانی نظر آئے، تو اس کے اندر جیسے اس کی اگزامپل آپ کو میں دوں گا، اعوذ۔ تو جب ہم اعوذ پڑھتے ہیں تو الف انڈیکیشن ہوتی ہے میرے لیے، ٹھیک ہے؟ نون، اگر الف کی جگہ نون آ جائے، نون انڈیکیشن ہوتی ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد اگر یہاں پر تا آ جائے تو تا انڈیکیشن ہوتی ہے تمہارے لیے، اور یو انڈیکیشن ہوتی ہے، یا انڈیکیشن ہوتی ہے تھرڈ پرسن یعنی کہ اس کے لیے، وہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے بیان ہو رہا ہے کہ یولج اللیل فی النہار، یعنی کہ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ٹھیک ہے؟ اور وہی داخل کرتا ہے، مطلب اگلے جملے میں یولج النہار فی اللیل، وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ تو دیکھیں کتنی ایکوریسی سے یہ دن اور رات کے آپس میں شامل ہونے کا عمل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسیکلی یہ اس کے اندر اللہ کی یہ قدرت ہے کہ کوئی بھی انسان اتنی پریسین سے کیا کام کر سکتا ہے، اتنی یہ ایک سمجھ لیجئے کہ آپ انٹیمیسی، یہ اس کے لیے جو انگلش میں ایک اور اس کے لیے لفظ ہے کہ وہ انٹیمیشن ہو رہی ہے، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ایک متواتر آتے رہنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کی ذات ہے جو یہ کام کر سکتی ہے۔ اگلی کیا ہے، وسخر الشمس والقمر۔ سخر ہوتا ہے جس طرح ہم بولتے ہیں مسخر کرنا، تسخیر کرنا، تو یہ وہی لفظ ہے جو اردو میں ہم اس طرح بولتے ہیں۔ تو سخرا وسخر الشمس والقمر، شمس جو ہے وہ سورج کو کہتے ہیں، اور قمر جو ہے وہ چاند کو کہتے ہیں، کیونکہ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ کل یجری لاجل مسمى۔ اب اس میں کلو ہوتا ہے تمام کے لیے، یجری جس طرح ہم جاری ہے کہ وہ کلو ہیں، جاری ہیں، لی اجل مسمى، ٹھیک ہے؟ یہاں پر لام، لام کا جو لفظ آ رہا ہے، لام کے تین چار معنیوں میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تو یہاں پر لام جو ہے وہ کے معنی میں آ رہا ہے، لی اجل مسمى کے تک، تب تک کے لیے یہ لفظ آ رہا ہے، تو کے معنی میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لی اجل مسمى، مسمى میں جو لفظ ہے وہی جو ہم اسم میں بولتے ہیں، وہی لفظ کے جو سماگ میں ہوتا ہے یعنی کہ آسمان کے لیے، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی ایک چیز جو ہم ہماری سب سے جو ایک پرومیننٹ چیز ہوتی ہے، جو ہم جو ہمیں ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے، وہ ہمارا نام ہوتا ہے، اور ایکچولی سے وہ ہمیں گھیری ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو روح آسمان ہے، اس نے بھی پوری کائنات کو ہمارے سامنے ایک ویو میں ہمارے سامنے گھیرا ہوتا ہے، تو اس کا وہی روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر مسمى ایک معین مقت کے لیے، یعنی کہ ایک چیز کو فکسڈ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیونکہ کائنات کا جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک فکسڈ معین کے لیے، ایک فکس وقت کے لیے اس کو فکس کر دیا ہے، تو جس کو کب تک یہ چلنا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور کب کس طرح ختم ہو جانی ہے یہ چیزیں، تو یہاں پر اس لفظ میں نہیں آتے۔ اجل ہوتا ہے ختم کے لیے، ہر ایک مقرر وقت تک کے لیے چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اجل مسمى ایک اسپیسیفائی وقت کے لیے بتا رہے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ کس طرح دن کا رات میں داخل ہونا اور رات کا دن میں داخل ہونا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو آسمان، سوری، جو چاند، سورج اور چاند کو اللہ نے تعالیٰ نے تسخیر کیا ہے، اور یہ سب لوگ، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایک اپنے سرکل میں، اپنے ایک آربٹ میں، اپنے ایک پورے کی پوری ایک ترتیب میں چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یہاں پر اس چیز کے لیے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک۔ تو یہاں پر کیا کہا ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا بادشاہ، تمہارا رب، بادشاہی اسی کی ہے، لہ الملک۔ تو یہاں پر لام دوسرے معنی میں آ رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے، یہاں پہ لام فور کے معنی میں آ رہا ہے، جس طرح
ہم بولتے ہیں الحمدللہ، تو وہاں پہ للہ ہوتا ہے اللہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو لہ الملک، یہ جو بادشاہت ہے وہ اسی کے لیے، ذالکم اللہ ربکم، ٹھیک ہے؟ کہ یہ ایسا ہی ہے، کیا ہے یہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا رب، ذالکم جو ہے نا وہ جس طرح ذالکا تلکا اولائکا یہ وہ کے معنی میں آتا ہے، دس دیٹ، تو یہ اس میں ذالکم اللہ کو یہ ہے اللہ ربکم، رب، اور کم انڈیکیشن ہے تمہارے لیے، کہ یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، اور رب کیا ہے؟ رب جس نے ہمیں فرام نتھنگ پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ جو ہمیں پالتا ہے اور جو ہمیں نسیہ منسیہ کر دے گا، تو رب کا وہ کیریکٹر ہے کہ جو ہمارے ہاتھ میں ایک موبائل ہے نا، ہم نے اس کو پکڑا ہوا ہے، ہماری اس وقت ملکیت میں ہے، اور بہت سارے جو ہیں، جو لوگ سائنسدان ہیں جو چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، وہ ایگزسٹنگ چیزوں سے چیزیں بنا رہے ہیں، انہوں نے کسی میٹر کو کریٹ نہیں کیا، یہ جو سائنس بھی کہتی ہے نا کہ میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائڈ، تو یہ وہی چیز ہے کہ فرام نتھنگ کس چیز نے کس پیدا کیا ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم ایک چھوٹے سے کیڑے سے لے کے کائنات کی بڑی سے بڑی چیزوں تک، ہر چیز کو جو چلانے والا ہے، ہر چیز کو جو پالنے والا ہے، اس کی کانٹینیوٹی رکھنے والا ہے اور اپنی مرضی سے اس کو ختم کر دینے والا، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہ لفظ صرف رب اللہ کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ربکم لہ الملک، اسی کے لیے ہے بادشاہ، لہو کا مطلب ہوگا اس طرح کہ فار ہم، یہ ہو انڈیکیشن آ رہی ہے، جیسے ابھی یہاں پہ کم آیا ہے نا، کم انڈیکیشن ہوتی ہے، جس طرح ہم بولتے ہیں جزاک اللہ، تو اس میں جو کاف انڈیکیشن آتی ہے وہ یو کے لیے ہوتی ہے، تمہارے لیے، ٹھیک ہے؟ اور کم جو ہے اس کے جمع کے لیے، اسی طریقے سے ہو جو ہے وہ ہم کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح لفظ آ جاتا ہے ہم، وہ ہم جمع کے لیے ہوتا ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے بارے میں بات ہو رہی ہے، لہ الملک بادشاہی اسی کے لیے، والذین تدعون من دونہ لا یملکون من قطمیر، اب یہ اتنا زبردست سٹائل میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کس طرح؟ والذین تدعون من دونہ، اچھا والذین، اسی طرح ہے جیسے الذی اللتی الذین، یہ بار بار آ رہے ہوتے ہیں لفظ، تو یہ الذی اللتی الذین جو ہے، یہ لفظ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ہم جو جسے کہ وہ لوگ کے جو، ٹھیک ہے؟ تو الذین جو جسے کے معنی میں آ رہا ہے، تو یہاں پہ کیا بتا رہا ہے؟ والذین تدعون، تدعون میں ہے دعا، دعا کا لفظ ہے، تو تو یہ پکارنے کے لیے ان اور اس کے سوا جن لوگوں کو بھی تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کی ملکیت بھی نہیں رکھتے، اب اس کو کس طرح ہے؟ تدعونا، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر یا انڈیکیشن آ رہی تھی، تو یا ہے وہ تھرڈ پرسن کے لیے، اور یہاں پہ انڈیکیشن آ رہی ہے تا، تو تا ہے تم، ٹھیک ہے؟ تدعونا، تم پکارتے ہو یا تم دعا کرتے ہو، یا تم دعا کے لیے لفظ ہوتا ہے نا، تو دعا پکارنے کے لیے لفظ ہوتا ہے، تو تدعونا، تم پکارتے ہو یا تم ان سے دعا کرتے ہو، من دونہی، من کا مطلب سے، دونا ہوتا ہے علاوہ، تو دونا کا لفظ اللہ کے ساتھ جب آتا ہے تو ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو عبادت کے لیے یا جو پرستش کر رہے ہیں، جو الہ بنائے ہوئے ہیں جھوٹے، ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ والذین، اور وہ جو تدعونا، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، اور اس کے سوا جن لوگوں کو بھی تم پکارتے ہو، والذین تدعون من دونہ، ہی، یہ ہی کی ضمیر آ رہی ہے اللہ کے لیے، یعنی کہ دونی ہی، اس کے علاوہ، یعنی کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، تدعونا، اس میں دعا پکارنے کے لیے آ گیا، تا انڈیکیشن ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے؟ من کا مطلب سے ہو گیا، من دون ہی ما یملکون من قطمیر، ماں کا مطلب یہاں پر ماں بھی تین معنوں میں آتا ہے، یہاں پہ ماں نہیں کے معنی میں آ رہا ہے، ما یملکونا، یملکونا بے لفظ ہے ملکیت کا، ٹھیک ہے؟ اور یا انڈیکیشن آ رہی ہے ان کے لیے کہ وہ ملکیت نہیں رکھتے، ما یملکونا یعنی کہ وہ مالک نہیں ہے یا وہ ملکیت نہیں رکھتے، من قطمیر، جب کھجور کھائے نا، تو کھجور کی جب ہم کھولتے ہیں تو گٹھلی کے ساتھ ایک چھوٹی سی، ایک جھلی سی لٹکی ہوئی ہوتی ہے، اس کے لیے یہ لفظ قطمیر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کس انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ تو ایک چھلکے کی بھی ملکیت نہیں رکھتے، کھجور تو، یا کھجور کی اگانا، یا درختہ، یا درخت، یا دنیا کے اندر جو اتنی چیزیں ہیں ان کو تو چھوڑ دو، وہ ایک قطمیر کے برابر بھی ملکیت نہیں رکھتے، یا کیا اسٹائل ہے! اور ایکچولی دیکھیں، کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اور عرب میں نازل ہوا تھا، تو عرب کی جو ایک ڈائلیکٹ تھا، یا عرب کی جو ایک سٹائل تھا، یا وہ چیزیں یا وہ الفاظ کے جو ان لوگوں کے بہت فیملیئر تھی، تو کھجور ان کی بہت ایک پسندیدہ خوراک تھی، تو یہاں پر وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جو ان کے لیے بہت فیملیئر ہے، کہ وہ تو ایک قطمیر، یعنی کہ وہ اس کھجور کے اندر جو ایک چھلکے کی چھوٹی سی جھلی ہے، وہ ہڈی کے اس کی گٹھلی کے ساتھ، اس کے برابر بھی ملکیت نہیں رکھتے، تو سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ ہی
کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مختلف انداز میں، دیکھیں قرآن، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں یہ بات میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں قرآن، ہم لوگوں کا کیا اس میں کمال ہے کہ ہم تو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کہ کبھی کبھی ہم جس چیز کی تعظیم کر رہے ہیں نا، اس کو خود سے ایک انسان کے طور پہ ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو ہٹا لیجئے، اور خود صرف غور و فکر کر کے دیکھیں کہ یہ جو چیزیں ہیں جو ہمارے مذہب کو نے ہمیں بتائی ہیں، وہ آپ کو غور و فکر کریں تو آپ کو یقین کیجئے میجورٹی چیزوں کی آپ کو خود بخود حقانیت آپ کے سامنے آ جائے، اینڈ آپ پھر کہتے ہیں کہ واقعی میں جو ہم مسلمان ہیں نا، واقعی میں مسلمان بن جائیں، یعنی کہ واقعی میں ایمان کلمہ پڑھے نا، تو واقعی میں اس چیز کو ایکسپٹ کریں کہ واقعی اللہ جو ہے وہ ہمارا مالک ہے، اور واقعی اللہ نے یہ ہم سب ہمارے لیے جو کچھ بھی بنایا ہے، یا جو ہمیں ایک بچپن سے، پھر میں نے کہا کہ ہمیں تو، ہم اس چیز کا شکر ہی نہیں ادا کرتے کہ ہم تو کسی جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے۔ آپ سوچیں ذرا کہ اگر ہم کسی مسلمان گھرانے میں نہ پیدا ہوتے تو کیا ہمیں یہ ساری چیزیں اس طرح سے ہمارے سامنے ہوتی؟ تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نان مسلمز ہیں، جو قرآن پاک کو جب وہ انالیسس کرتے ہیں نا، تو وہ ان چیزوں کی، کیونکہ وہ باعث کر کے نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ ایک بالکل اوپن مائنڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس لیے ان کو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ دیکھیں پھر وہی والی بات ہے کہ ہم تو بائی برتھ مسلمان ہیں، تو ہمارے لیے تو قرآن پاک کو بچپن سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں گھر میں اپنے، تو ہمارا تو اس سے محبت ایک نیچرل ہے۔ لیکن پھر بھی کتنے لوگ ہیں جو قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت تک نہیں کرتے، تو اس کو کے اوپر غور و فکر کرنا یا اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا، یا یہ آیت کہیں آئے تو ڈر جانا کہ یہ اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ یہ جب یہ اب آپ اسی آیت کو میں آپ کو کہ والذین تدعون من دونہ، تو اب آپ ذرا سوچیں، اب آپ اس کی انٹرپریٹیشن کریں، جب ہم اللہ کے قانون کو چھوڑ کے کسی اس دنیا کے بنائے ہوئے خدا کی قانون کی پیروی کرتے ہیں، تو کیا ہم اسی آیت میں یہ ہمارے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ ہم اس دنیا کے اندر لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ کے سوا پکار رہے ہیں؟ دیٹس اے ریالٹی، ذرا سوچے تو صحیح، یہ بات ساری باتیں کر کے یہ ہے اصل اس آیت کی ہائٹ، کہ یہ سوچیں، پھر وہی والی بات ہے کہ جب ہم اللہ کے قانون کو صرف دنیا داری کی خاطر توڑ دیں، چھوٹے معاملے سے لے کے بڑے معاملے تک، کیا کریں جی دنیا داری ہے، یہ جب بولتے ہیں تو ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ اور کیا یہ آیت ہمارے لیے نہیں کہی جا رہی کہ تم جب پکار رہے ہو ان لوگوں کو جو پکار رہے ہو، وہ تو ایک قطمیر کے برابر بھی ان کی ملکیت نہیں ہے، اور تم ان سے ڈر رہے ہو، مجھے ناراض کر رہے ہو، میری بات کو تم پسے پش ڈال کے ان کو تم فالو کر رہے ہو، دیٹ از واٹ از ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے جس کی، ٹھیک ہے؟ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم قرآن کو صحیح معنوں میں اپنی زندگی میں اپلائی کریں، اور وہ اس کے لیے ہمیں یہ ان ساری چیزوں کو سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا آگے، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اب یہاں پر اگلی بات ہو رہی ہے، ان اگر تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اب یہاں پہ کیا ہے؟ تدعو وہی والا دعا کا ہی لفظ ہے، اور یہاں پہ انڈیکیشن آ رہی ہے کس طریقے سے کہ تا آ رہی ہے تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تدعو یعنی کہ تم پکار رہے ہو انہیں، ہم انہیں، them، کہ یعنی کہ یہ ہے کہ when you call them یا when you ask them، لا یسمعوا، لا کا مطلب ہوگا نہیں، اور یسمعوا میں کیا ہے؟ سماعت کا لفظ ہے، سماعت کس کو کہتے ہیں؟ سامع، سماعت سننے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لا یسمعوا وہ سنتے نہیں ہیں، دعاکم، دعا کم تمہاری دعا، ٹھیک ہے؟ کہ جب اگر تم انہیں پکارو تو وہ تو تمہاری پکار نہیں سنیں گے، یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے، ان کا مطلب ہوگا اگر تدعو میں تام انڈیکیشن ہو گئی تمہارے لیے، دعا ہو گئی، ہم کہ جب تم انہیں پکار رہے ہو یا تم ان سے دعا کر رہے ہو، لا یسمعوا وہ نہیں سنتے، دعا کم تمہاری دعا کو، اور آگے اگلی بات، اگلا اللہ تعالیٰ لطف فرما رہے ہیں، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، وا مطلب اور، لو مطلب اگر، ٹھیک ہے؟ سمیوں کہ وہ اگر سن لیں، یعنی کہ وہ اگر سنتے ہیں، مست جابو جواب نہیں دیتے تمہیں، ٹھیک ہے؟ ماں یہاں پہ نہیں کے معنی میں آ رہا ہے، استجاب جواب کے لیے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ سنے بھی تو تمہاری درخواست قبول نہیں کریں گے، یعنی کہ تمہاری وہ جواب نہیں دیں گے یا تمہیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے تمہاری دعا کو، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ لکم لام کے لیے، کم تمہارے لیے، ٹھیک ہے؟ تو وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اگر وہ سنے بھی تمہاری درخواست قبول نہیں کریں گے، کرنا ورنہ انہوں نے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کس اسٹائل میں، پہلے تو کہہ رہے ہیں کہ جب تم ان سے مانگتے وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر سنتے ہیں تو تمہاری وہ بات تو قبول کر نہیں سکتے۔ آگے کیا ہے؟
اور آگے اگلی بات آ رہی ہے، وہ اگلی ایک اور امپورٹنٹ بات ہے، وہ یوم القیامتی یکفرون بشرککم. اب یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ یوم القیامہ یعنی کہ قیامت کے دن، وہ مطلب اور یوم القیامہ قیامت کے دن، قیامت آخرت کا جو ایکسٹریم ہے جس دن حساب کتاب ہونا ہے اس کے لیے قیامت کا لفظ ہے، ٹھیک ہے. اور ایکچولی یہ ہے قائم سے، تو یہ قیام قائم ہونے والی چیز ہے جو ہیپننگ ہونی ہے. اس پہ لفظ کے اندر جو اگر جائیں گے نا تو قیامت کا لفظ جو ہے وہ قائم سے ہے، ٹھیک ہے. تو قائم ہونے والی چیز کے لیے لفظ یہ یوز ہو رہا ہے، یک فرونا بشرککم. یک فرونا میں کفر کا لفظ ہے، اور ایکچولی بیسیکلی جو کفر ہوتا ہے انکار کرنا، ٹھیک ہے. تو یک فرونا وہ انکار کر دیں گے، یک فرونا یہاں انڈیکیشن آ رہی ہے ان کے لیے، وہ کفر کر دیں گے یا وہ انکار کر دیں گے بشرککم، تمہارے شرککم سے، تمہارے شرک سے. با مطلب ساتھ، شرککم تمہارے شرک کے ساتھ وہ انکار کر دیں گے، یعنی کہ وہ کہہ دیں گے کہ ہم نے نہیں ان کو کہا تھا، ٹھیک ہے. ولا یونبیوکا مثل خبیر. اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ یہ جو تم کو خبر دی جا رہی ہے، نبا ہوتی ہے، جس طرح نبی بھی ہوتا ہے نا، نبی خبردار کرنے والا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا میسنجر کے لیے لفظ یوز کرتے ہیں، رسول کے لیے یا نبی. تو نبی ہوتا ہے جو پکارتا ہے، مطلب بیسیکلی نبا پکارنے کے لیے لفظ ہوتا ہے. تو ولا یونبیو کا کیا ہے کہ پوری خبر رکھنے والوں کی طرح کوئی آپ کو، اور پوری خبر رکھنے والے کی طرح کوئی آپ کو خبر نہیں دے گا. مثلو خبیر کا کیا مطلب ہے؟ خبیر ہوتا ہے جو ہر چیز جاننے والا، خبر کا لفظ ہے. اور یہ جو اسٹائل ہوتا ہے خبیر، رحیم، حمید، یہ جو اس طرز میں یا اس وزن کے اندر الفاظ ہوتے ہیں، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جیسے رحیم کا لفظ ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے قیامت ایکسکلوسیو لوگوں کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ لفظ ہے. تو خبیر کیا ہے؟ جو سب کچھ اور ہمیشہ ہمیشہ جاننے والے، مثلو لائک کی طرح، یونبیو کا، یونبیو کا کہ تمہیں خبر نہیں دے گا کوئی اور. یو یا انڈیکیشن آ رہی ہے اس کے لیے، نبی نبا ہو گیا یہ پکارنا، کا تمہیں، واو مطلب اور، لا مطلب نہیں، وا لا یونبیو کا مثل خبیر، کہ اس طرح تمہیں اور کوئی خبر نہیں دے گا جو سب سے زیادہ خبر رکھنے والا ہے، جو ہر خبر رکھنے والا ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ خبر رکھنے والا ہے، اور پوری خبر رکھنے والے کی طرح کوئی آپ کو خبر نہیں دے گا. تو یعنی کہ یہ ایکسکلوسیو آفر ہے. اللہ، ہم کسی کو ویسے جنرلائز بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ اتنی اچھی آفر تو تمہیں کہیں نہیں ملے گی، اتنا اچھا تمہیں ریٹ تو کہیں نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کی خبر، جس طرح کی نبا وہ دے رہا ہے تمہیں، جس کے پاس ہر خبر ہے. اب سوچیں ذرا کہ اگر کسی کے پاس تمام انفارمیشن ہوتی ہے تو ہم اس کی بات پہ یقین کرتے ہیں، بڑا یہ خبری ہے، بڑا یہ اس کی باتیں اوتھینٹک ہوتی ہیں. تو یہاں پر اسی انداز میں اس کلام کو، اگر ہم اس کو کلام کے الفاظ کے اوپر غور کریں تو یہاں پر یہ چیز استعمال ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ اصل میں یہ بہت پیاری آیات ہیں، جس سے ہم اگر فائدہ لینا چاہیں تو ہم یہ وہی کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بالکل کلیئر ہیں. اب آپ تفسیر میں پڑھ لیں، لیکن اصل میں الفاظ اگر آپ کو سمجھ آ گئے تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. باقی دیکھیں، نو ڈاؤٹ میں یہاں پہ بیٹھ کے تفسیر نہیں بتا رہا آپ کو، میں تو آپ کو صرف الفاظ کے اوپر غور و فکر کرنا بتا رہا ہوں. اور اگر کوئی میرے سے غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ مجھے معاف کرے، ٹھیک ہے. لیکن میرا مقصد صرف کوئی آپ کو نئی تفسیر بتانا نہیں، میں تو ان الفاظ کے اوپر غور کریں آپ. اور یہی چیزیں، یہ وہ محکمات ہیں جو کہ اصل قرآن پاک کا اصل ہے، ٹھیک ہے. ریفرنس میرے خیال قرآن سورہ آل عمران کی 6 یا 7 آیت ہے جو محکمات کے اوپر جہاں پہ ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کہا جاتا ہے کہ وہ ام الکتاب ہے. آگے جی، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، ٹھیک ہے. یا ایھا الناس، یا پکارنے کے لیے یہ اسٹائل ہوتا ہے. یا ایھا الناس، ناس ہے انسان، ٹھیک ہے. تو انسان کی جمع ہے انسان، اے انسانوں. انتم ہوتا ہے لائک یو، انتم الفقراء الی اللہ، الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، الی اللہ اللہ کی طرف، فقیر ہو تم. انتم الفقراء الی اللہ، فقیر ہو، فقر و فاقہ محتاجی ہوتی ہے نا، تو اس کے لیے یہ لفظ ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے انسانوں، تم تو فقیر ہو اللہ کے سامنے، ٹھیک ہے نا، محتاج ہو. جو ہوتا ہے نا مطلب بالکل اس کی فقرہ میں جس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہو، یہ کہ اس کے گرامیٹیکلی اس کے جو اصل لفظ ہے اس میں یہ آتا ہے. تو یہ محتاجی، جس کی کمر ٹوٹی ہوتی ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا نا. تو یہ اس انداز کا یہ لفظ ہے، فقراء الی اللہ واللہ، بے شک اللہ، ٹھیک ہے. وہ یعنی کہ اللہ کے لیے کہ، اور اللہ کیا ہے؟
ہوا ہی غنی ہے اور حمید ہے. غنا. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز بریک. ایم آئی آڈیبل؟ یس سر، یس سر، اوکے. یس سر. جی تھینک یو. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے سامنے تم فقیر ہو. اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے. غنی، غنی ہوتا ہے جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو. حمید، حمد، جو جس کی ہمیشہ ہمیشہ تعریف کی جائے، جو تمام تعریفوں کے لائق جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو بے پرواہ ہے. ٹھیک ہے. ان یشا یذہبکم ویاتی بخلق جدید. اب یہاں پر کیا ہے؟ ان کا مطلب ہو گیا اگر. یشا مطلب چاہنا. ٹھیک ہے. اگر وہ چاہے، یا انڈیکیشن آ رہی ہے اس کے لیے، اگر وہ چاہے. یذہبکم. اچھا، اس میں جو لفظ ہے نا، اب آپ دیکھیں اس کو اگر آپ توڑ کے کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا. کم میں نے آپ کو بتا دیا تمہیں، اور یا انڈیکیشن آ رہی ہے اس وہ، کہ وہ کر رہا ہے کوئی کام. اور کیا ہے وہ؟ ذہابہ ہے. ذہابہ کا لفظ، ذہابہ جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ یذہبکم یعنی کہ وہ تمہیں لے جائے. یہاں پہ اس انداز میں آ رہا ہے، وہ تمہیں اٹھا لے، تمہیں غائب کر دے. ٹھیک ہے. تمہیں اگر غائب کر دے. اور وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جدید. وَيَأْتِ، آتی کا لفظ ہوتا ہے جس طرح ہم بولتے ہیں ربنا آتنا. تو ربنا آتنا میں کیا ہوتا ہے؟ دینے کے، لانے کے لیے، کہ آتنا کہ ہمیں دے، ہمیں لا، ہمارے لیے لا. ٹھیک ہے نا. وَيَأْتِ، وہ لے آئے. بِخَلْقٍ جدید. خلق تخلیق ہو گیا، کریشن. جدید مطلب نہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ اگر وہ چاہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا. ان یشا یذہبکم، کہ اگر وہ تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ نئی خلق کو لے آئے، تمہارے پر تو کوئی اختیار نہیں ہے اس چیز کا. ٹھیک ہے. وما ذالک علی اللہ بعزیز. عزیز اللہ تعالیٰ کی ایک صفاتی نام ہے. لیکن میں نے پہلے بھی آپ کو، جب بھی میں یہ لفظ بتاتا ہوں، میں اس کے روٹ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ عزا جو ہوتا ہے نا، وہ ایک بہت سخت زمین جس کے اندر سوراخ نہ کیا جا سکے، جس کو کھودنا بہت مشکل ہو، اس کے لیے عزا کا لفظ آتا ہے. تو بھی عزیز کیا ہے؟ واو مطلب اور، ماں مطلب یہاں پہ نہیں کے معنی میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. وما ذالک علی اللہ بعزیز. کیا مطلب ہو گیا؟ ذالکا مطلب ہو گیا دس دیٹ کی طرح. علی اللہ، اللہ پر. ٹھیک ہے. اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، کہ اللہ پر یہ بھی عزیز نہیں ہے. یعنی کہ یہ مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے. عزا میں نے آپ کو بتایا نا کہ مشکل، جو سخت کے لیے چیز ہوتا ہے. عزیز بھی کیا ہوتی ہے؟ جو ہر چیز پہ غالب ہو. اللہ تعالیٰ کا جب عزیز کے نام پر آتا ہے، نام کے طور پہ جب آتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی جا رہی ہوتی ہے. اور یہاں پر کیونکہ عزیز کے اس روٹ اصل ورڈ کے معنی میں یہ آ رہا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ پہ یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ تمہیں غائب کر دے اور نئی خلق کو لے آئے. اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ فار اللہ. جب اس نے، اللہ نے تم کو بغیر کسی کن کے کلمے سے تمہیں پیدا کیا، تمہیں مٹی سے پیدا کیا یا تم کو اس سے پیدا کیا، اس کے اندر روح اصل جو کیا ہوتی ہے. اچھا، یہ بھی ایک سمجھنے کی چیز ہے کہ ہم اگر کہیں کہ نہیں جی پھر یہ تو میٹر سے پیدا کیا اللہ نے، بگ بینگ، تو روح کدھر ہے؟ جب ایک انسان مر جاتا ہے، وہ سامنے پڑا ہوتا ہے سب کچھ، اس کے ہاتھ پاؤں اسی طرح ہی، جب تک وہ ختم، اس کی ڈیجنریشن نہیں ہو جاتی، وہ سب کچھ سامنے اس کے پڑا ہوتا ہے نا. اللہ اپنا امر، کیا کہتا ہے؟ روح جو ہے وہ اللہ کا امر. ٹھیک ہے. تو وہ روحانیت کہتے ہیں نا، روحانیت کا لفظ آتا ہے، تو ہم بولتے ہیں روحانیت ہے جی، روحانی عمل ہے جی، روح ہے. تو روح کیا چیز ہوتی ہے؟ روح کو تو کوئی ڈیفائن کر ہی نہیں سکتا. اللہ نے اپنی اختیار ہمیں، ہمارے اندر ڈالا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی یہ روح کا کانسیپٹ ہے. ظاہر بات ہے یہ ایک بہت مشکل ورڈ ہے ایکسپلین کرنے کے. ڈاکٹر اسرار نے اس کے اوپر بہت محنت کی ہے. اکثر ڈاکٹر اسرار روح کے اوپر بہت انہوں نے گفتگو کی ہے. ظاہر بات ہے وہ میرے نہیں ہے، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو ہمارا ہمارا کیا، اللہ کے سامنے ہماری کیا اختیار ہے اور ہماری کیا اوقات ہے. اچھا، اب یہاں پر بہت ایک ہارا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر اپنے گھر والوں کی، اولاد کے لیے بہت کام کر رہے ہوتے ہیں. اولاد ہماری بھی، کوئی خوش قسمت ہوتے ہیں ماں باپ، تو اولاد بھی ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ جب وہ وقت آئے گا قیامت کا، یا جب حساب کتاب کا وقت آئے گا، تو کیا ہوگا؟ ولا تازرو وازرۃ وزر اخرى. اب یہ وزن، بوجھ کے لیے لفظ ہے، اور یہ تازرو، وازرۃ اور وزرا، یہ مختلف انداز میں ایک ہی اس کا روٹ ورڈ وہ وزن کا ہی ہے. ٹھیک ہے. کہ کس طریقے سے ہے یہ؟ اور وا مطلب اور، لا مطلب نہیں، تازرو بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. وزرا اخرى، وزرا اخرى کا مطلب ہے دوسرے کا بوجھ. تو تازرو وزن اٹھانا.
ٹھیک ہے. تازیرو کیا ہے؟ وزن اٹھانے کے لیے لفظ آ رہا ہے. وازرہ تم وزرا اخرا کے نہیں اٹھائے گا، وزن نہیں اٹھائے گا، وزرا اخرا کسی دوسرے کا وزن. ٹھیک ہے. اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان یعنی نفس کی بات ہو رہی ہے، کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. واضرہ تم ہے، یہ نفس کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ ولا تازرو واضرہ تم وزرا اخرا. اخرا دوسرے کے، آخر کے لیے ہوتا ہے، دوسرے کے لیے لفظ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کی جان جو ہے، وہ نفس کی بات ہو رہی ہے، وہ کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. یعنی کہ ہم یہاں پہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے سب کچھ، وہاں پہ نفسا نفسی ہوگی. وہاں پہ کوئی نہیں کہے گا کہ میرے حساب کتاب، میرے گناہ مجھے، میرے بچے، میرے لال کے گناہ مجھے دے دیں. اس وقت یہ حالت نہیں ہوگی. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی جان جو ہے، وہ کسی دوسرے کا وہاں پر بوجھ نہیں اٹھائے گی. یہ اس کی بات ہے. ٹھیک ہے. پریگننسی میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ اس دن جو نفس جو ہم حاملہ ہوں گی، ان کے حمل ضائع ہو جائیں گے، یا حمل وہ اپنے چھوڑ کے بھاگ جائیں گی. تو یہ کیوں کہا جاتا ہے اس میں؟ کہ بیسیکلی یہ ہے کہ اس نفسا نفسی کی کیفیت کی ایکسٹریم کو بتانے کے لیے اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. اب یہاں اگر کوئی بوجھ سے لدی ہوئی جان اپنے بوجھ کے لیے پکارے گی، تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی اٹھایا نہ جائے گا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار. یہ مطلب، یہ پہلے اس لفظ کو پہلے سمجھ لیں، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. ٹھیک ہے. کہ ذا کا مطلب ہوتا ہے والا، ذا قربا قریب، قربت والا، یعنی کہ رشتہ داری، قریب رشتہ داری والا. وا مطلب اور لو، کہ اگر وہ ہو، کانا ہوتا ہے ہیپننگ کے لیے. ٹھیک ہے. تو ولو کانا ذا قربا، کہ وہ بے شک پایا گیا یا ہو وہ قریب قربت والا، وہ بھی بوجھ نہیں اٹھائے گا. لا یحمل منہ شیئا. لا مطلب نہیں، یحمل ہوتا ہے حمل کے لیے لفظ ہوتا ہے نا، حمل، کہ وہی والا روٹ ورڈ ہے. یعنی کہ وہ نہیں اٹھائے گا، نہیں وہ برداشت کرے گا. منہ شیئن، شیئن ولو کانا ذو قرب، ذا قربا. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ اس میں کیا ہے؟ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ، ثقیل ہوتا ہے نا، بھاری کے لیے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ثقیل کا ہی لفظ ہے. مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اس کے بوجھ. وَإِن تَدْعُ، تدعو میں کیا لفظ ہے؟ دعا کا. ٹھیک ہے. کہ اگر اسے پکارا جائے گا، اس کو، اس سے دعا کی جائے گی، یعنی کہ اس کو پکارا جائے گا. یہ وہی روٹ ورڈ ہے اس کا نا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، کہ اگر اس کو بوجھ اٹھانے کے لیے اس کو پکارا جائے گا، تو وہ کہے گا کہ بھائی اپنا اپنا. ٹھیک ہے. نفسا نفسی، نو بڈی ول لسن ایٹ دیٹ ٹائم. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا مختلف، سوری، تھوڑی مشکل انداز میں لکھا ہوا ہے، لیکن آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایکسپلین ٹو یو ایز مچ ایز پاسبل. مسخلہ کیا ہے؟ بھاری چیز. ٹھیک ہے. اور حمل جو ہے وہ اس کو اٹھانے کے لیے لفظ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ کی طرف، الا کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، حملها اس کو اٹھانے کی طرف، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا. اب ہم یہاں پہ کہہ دیتے ہیں نا، بیٹے میرے یہ کام کر دو، میری بیگم یہ کام کر دو، میرے شوہر یہ کام کر دو، وہاں پر کوئی بھی لفٹ نہیں کرائے گا. یہ کہا جا رہا ہے. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ ومن تزکا فانما یتزکا لنفسه وإلی اللہ المصیر. اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ بے شک تنذرو، جو آپ در حقیقت صرف انہی لوگوں کو ڈراتے ہیں. یہ تنذرو میں انذار کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. تنذرو، تم ڈراتے ہو، یعنی کہ آپ کے، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں انما تنذرو، یعنی کہ آپ کی بات سے ڈرتے وہی لوگ ہیں. کون ہیں؟ الذین، وہ جو یخشون ربہم. یخشون میں کیا لفظ ہے؟ خشیت. خشیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ سے، اللہ کی سے محبت میں اور اللہ کے خوف میں، دونوں کی ایک ملی جلی کیفیت ہے کہ جس میں ہمیں اللہ کا احساس ہے. ٹھیک ہے نا. تو نماز میں بھی کہتے ہیں نا خشیت کے، کہ نماز میں خشوع ہونا چاہیے، خشوع اور خضوع ہونا چاہیے. تو وہ یہ والا ہے کہ یخشون ربہم، کہ انا بے شک وہ کہتے ہیں، اور انما مل کے زیادہ زور والا لفظ بن جاتا ہے. انما تنذر الذین یخشون ربہم بالغیب واقاموا الصلاۃ. ٹھیک ہے. کہ دو کیٹیگری بتا دی، کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو اپنے رب سے خشیت کرتے ہیں بالغیب. دیکھا نہیں ہے اللہ کو، اللہ کو صرف محسوس کیا ہے. اللہ کے وجود کو ہم پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں تو اللہ نہیں نظر آیا نا، لیکن اللہ ہے. اللہ ہمیں، ہمارے وجود کے اندر ہمیں اللہ محسوس ہونا چاہیے. ہم جب نماز پڑھیں تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے.
اگر ہم اس کیفیت کو پیدا کریں گے تو پھر ہماری زندگی میں بدلاؤ آئے گا. تو یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ انما تنذروا الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ. اور کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ در حقیقت صرف انہی لوگوں کو ڈراتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف وہی آپ کی بات سنتے ہیں یا وہی آپ سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ انہی کو ہی آپ ڈرا سکتے ہیں یا انہی کو ہی آپ پیغام پہنچا سکتے ہیں. انذار ہوتا ہے بیسیکلی خبردار کرنا. یہ ڈرانا شاید اس کا بہت صحیح ترجمہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ڈرانے کے لیے بھی لفظ ہوتا ہے. انذار بیسیکلی خبردار کرنا، اس چیز کے لیے وارن کرنا. ٹھیک ہے، یہ اس السلام علیکم. میں معذرت خواہ ہوں، شاید میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. میری آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے، ایسے بیچ میں بہت زیادہ بریک ہو رہی تھی اچھا، اب بہتر ہے اس آواز؟ آخری آیت میں. میں جی اب بہتر ہے. جی ایک منٹ پلیز. تو یہاں پر اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ کوئی بھی وزن، اگر کسی نے نہیں سنا تو میں معذرت خواہ ہوں، کہ جو کوئی بھی جو جان جو ہے وہ کسی دوسرے کا وزن نہیں اٹھائے گی. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی پکارے گا کہ بھائی میرا ہیلپ کر دو، میرا وزن اٹھا لو، چاہے کوئی بالکل قریب رشتہ دار بھی ہوگا نا، تو وہ نہیں اٹھائے گا، وہ نہیں اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ صرف انہی کو ڈراتے ہیں یا آپ انہی کو صرف خبردار کر سکتے ہیں، یا انہی کو ہی آپ اپنا پیغام دے سکتے ہیں انذار کا، کہ جو بن دیکھے بالغیب، غیب میں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. وَمَن تَزَكَّى، تزکیہ ہوتا ہے، زکوٰۃ کا لفظ بھی اس میں کلینزنگ کرنا، کلین کرنا. تو تزکا جو اپنی تزکیہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو پاکیزگی کرتے ہیں، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ. لام یہاں پہ آ رہا ہے کے لیے، لِنَفْسِهِ اس کی نفس کے لیے، یعنی کہ وہ اپنی ہی نفس کے لیے، کہ جو تزکا کرتے ہیں، جو تزکیہ کرتے ہیں، جو پیوریفائی کرتے ہیں، جو کلینزنگ کرتے ہیں. یہ سارے لفظ آپ اس کو سمجھ لیں، یہ وہی تقریباً ملتے جلتے الفاظ ہیں. جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے پاکیزگی اختیار کرتا ہے، وہ اپنی نفس کے لیے کر رہا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف ہی ہم نے لوٹ کر جانا ہے. ٹھیک ہے، تو مسیر لوٹ کے جانے کے عمل کو بھی کہتے ہیں، اور لوٹ کے جہاں پہ جا رہے ہیں اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو وَإِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، مسیر، کہ جو ہم نے اللہ کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے. اچھا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا میرے خیال سے یہ ایک سیکنڈ پلیز، یہ دوسری صورت کا ہے. میں اچھا، اب آگے اگلی بات میں کیا بات ہو رہی ہے؟ وما یستوی الاعمی والبصیر. یہاں پہ اب تین چار اس میں بتائی جائیں گی. ٹھیک ہے، یستوی میں کون سا لفظ ہے؟ جس طرح ہم بولتے ہیں مساوی، ستا استوا، تو جو برابر کے لیے لفظ ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. کیا برابر نہیں ہے؟ ایک منٹ پلیز. اب میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی. وما یستوی الاعمی والبصیر، بصیر ہے جو وہ دیکھنے والا، بصارت کے لیے ہے، اور اعمی کہتے ہیں اندھے کو جو دیکھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اعمی، وما یستوی الاعمی والبصیر، کہ جو اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے نا. وہ مومن اور کافر کی مثال ایسی دی گئی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، کہ جس طرح جس کے اندر نور ہدایت ہے، جو دیکھ سکتا ہے وہ، اور جو اندھا ہے وہ ایک جیسا نہیں ہو سکتے. یہاں پہ انہوں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے اس کا. ولا الظلمات ولا النور، اور کیا ہے؟ لا ظلمات ولا النور، یعنی کہ کیا اور کیا چیزیں سیم نہیں ہو سکتی؟ ظلمات، ظلم اندھیرے کے لیے، یہ بیسیکلی ظلم بھی ایک اندھیرا ہوتا ہے. جب ہم کسی کو اس کا حق نہیں دیتے تو بیسیکلی ہم اندھیرے میں ہیں اس چیز معاملے میں. ٹھیک ہے، تو نور جو ہے وہ روشنی کے لیے ہے، اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی. ٹھیک ہے، مساوی، مساوی کیا کیا چیزیں نہیں ہو سکتی؟ دیکھنے والا اور اندھا ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اور اندھیرا اور نور ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اور آگے اگلا تیسری سملیرٹی کیا ہے؟ ولا الظل ولا الحرور.
حرور، ہر ہوتا ہے حرارت کا جو لفظ یوز ہوتا ہے نا، یہ گرمی کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ذلو جو ہے وہ زلالہ، یہ ہوتا ہے سائے کے لیے. تو تین چیزوں کی سملیرٹی آ گئی. سایہ اور دھوپ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، دیکھنے والا اور اندھا ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اور روشنی اور اندھیرا ایک جیسے نہیں ہو سکتے. یہاں پر ان تین چیزوں کی مثال دی جا رہی ہے. اب آگے کیا ہے؟ وما یستوی الاحیاء والاموات. اب آگے کیا، اگلی بات کیا ہو رہی ہے؟ کہ مردہ اور زندہ. احیاء میں حیات کا لفظ ہے، وہی یستوی برابری کے لیے. وا مطلب اور، ما مطلب نہیں. یستوی الاحیاء والاموات، کہ جو موت مردہ اور زندہ وہ برابر نہیں ہو سکتے. ان اللہ یسمع من یشاء. ان اللہ، بے شک اللہ، یسمع، یہ پیسو وائس میں ہے کہ سنا دیتا ہے، یہ سنوا دیتا ہے. من یشاء، من کا مطلب ہوتا ہے ہو. یشاء جسے وہ چاہے، ٹھیک ہے، جسے وہ چاہے، یا انڈیکیشن آ رہی ہے اس کے لیے. تو اللہ جسے چاہتا ہے اس کو سنوا دیتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور. تو یہاں پہ کیا ہے؟ وا مطلب اور، ما مطلب نہیں، انتا مطلب یو. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں بمسمع میں، یہ کیا نام ہے، سنوانے کے لیے ہے. یہ وہی سماعت کا لفظ ہے. یہاں پہ بھی یسمیو اور مسمیو بمسمع، یہ وہی روٹ ورڈ ہے، لیکن سٹائل اس کا تھوڑا گرامیٹیکل. آئی ایم سوری، میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا شاید. اب میری آواز آ رہی ہے؟ یہ آ رہی ہے، لیکن آج وہ کافی زیادہ بریک بھی ہو رہی ہے نا. مطلب آیت سمجھ تو آ جاتی ہے، لیکن شاید کافی لوگ فالو نہ کر سک رہے ہوں. میں معذرت خواہ ہوں، ایک منٹ رکیں پلیز. جی، یہاں پر سملیرٹی بتائی جا رہی ہے کہ نہیں برابر ہو سکتے، مساوی نہیں ہو سکتے. اندھیرا اور روشنی، اندھا اور جو دیکھنے والا ہے، جو زندہ اور مردہ، ٹھیک ہے، اور سایہ اور دھوپ. تو یہ چار بتائی گئی ہیں. اور یہاں اگلی آیت میں کیا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو سنوا دیتا ہے. وما انتا بمسمع من فی القبور. من کا مطلب ہو گیا ہوں، فی کا مطلب ہو گیا میں، قبور قبروں میں، ٹھیک ہے. آپ ان کو ہرگز نہیں سنا سکتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ جو قبروں میں ہیں. بس 5 منٹ میں مزید کروں گا. ان انتا الا نذیر. ان کا مطلب ہے نہیں. یہاں پہ اگر معنی میں آتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ جب آتا ہے تو ان انتا الا نذیر، کہ آپ نہیں ہیں سوائے کہ آپ خبردار کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے. ان انتا الا نذیر، آپ تو ایک خبردار کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کا کام صرف نذیر کرنا ہے، آپ کا کام صرف خبردار کرنا ہے، ٹھیک ہے. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیر. الا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر. بے شک ہم، یہاں انا میں دو لفظ ہیں، انا اور نون الفنا. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انا، بے شک ہم نے، ارسلناکا، ہم نے بھیجا ہے آپ کو. ارسلنا، ارسل ہے بھیجنا، رسالہ میسج کے لیے. نون الف نہ آ رہا ہے ہمارے لیے کہ ہم نے بھیجا ہے کا آپ کو، بالحق، حق کے ساتھ، با مطلب ساتھ، بالحق کی بشیروں و نذیرہ، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا. یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. ٹھیک ہے. اچھا، جو خلوت ہوتا ہے نا، وہ خلا جو ہے وہ پیچھے کے لیے بھی لفظ یوز ہوتا ہے. اور کوئی امت نہیں مگر اس میں یہ خبردار کرنے والا گزرا ہے. پلیز
یہ جو خلا جو ہے نا بیسیکلی گزرے ہوئے کے لیے لفظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. فیہا اس میں نذیر، کہ کوئی ایسی امت نہیں، کوئی امت نہیں مگر اس میں ایک ڈراوا خبردار کرنے والا گزرا ہے. میں معذرت خواہ ہوں آج انٹرنیٹ کی وجہ سے، تو انشاءاللہ زندگی بخیر ہم یہاں سے آگے کنٹینیو کریں گے، اور مے بی آئی ول ٹرائی کہ میں ریپیٹ بھی ان میں سے کچھ چیزوں کو کر دوں. بیچ میں کچھ تھوڑا سا گیپ آئے گا، میں جو ہے وہ کچھ چھٹیوں پہ ہم لوگ جا رہے ہیں آؤٹ آف سٹی، تو انشاءاللہ دوبارہ سے تقریباً میرے خیال 3 ہفتوں کے بعد اب کلاس ہوگی. تو میری کوشش تھی کہ میں ختم کر دوں، لیکن یہ آیت ایسی تھی کہ ان میں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت تھی. تو آج کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ آج تھوڑا انٹرنیٹ ہم اچھا نہیں چل رہا تھا. تو آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.